بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ محترم بزرگ اور عزیز، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن پاک کے اندر مال کے خرچ کرنے کے اوپر 82 مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ؟ 82 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور اللہ نے جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کے اندر، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بنیاد فرمایا اسلام کی، یعنی ان کو ستون بنایا۔ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اب جو ہے نماز تو اور کلمہ اور روزہ، چاہے آدمی مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور حج یہ صرف مالداروں پر اللہ نے فرض کیا ہے، مالداروں پر۔ اسی لیے کسی اللہ والوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کو غریب پسند ہے، غریب رہنا اللہ کو پسند ہے؟ تو وہ اللہ والوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو غریب تو پسند ہے لیکن غریب رہنا پسند نہیں ہے۔ غریب رہنا، اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنا عقل، اپنی ٹیلنٹ استعمال کر کر آدمی کو مال بھی کمانا چاہیے، مال بھی کمانا چاہیے، ورنہ اللہ پھر زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا اور حج فرض نہیں کرتا مالداروں کو۔ اگر اللہ کو صرف غریب رہنا ہی پسند ہوتا تو اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ مال کو خرچ کرو، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ تو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم 2 ہی باتیں اس کے اندر سنیں گے انشاءاللہ، اور دل کے اندر مادہ پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے طور پر پورے طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کیسے ادا کریں گے؟ پورے طریقے۔ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے لیکن چور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ کیسے طریقے سے ادا کریں؟ چور طریقے سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، اپنے اعتبار سے ہم حساب لگا لیتے اور زکوٰۃ دے دیتے۔ ہمیں کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی بڑے اچھے جانکار کی ضرورت نہیں، تو ہم چور طریقے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ چور طریقے سے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، مال تجارت ہو، یا اتنا سارا اس کے پاس کیش ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس کیش ہو۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوگی، یا 4 میں سے ایک چیز کسی کے پاس ہوگی جس کے ذریعے سے 52.5 تولے چاندی وہ خرید سکتا ہے، اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو وہ بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ اب جو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے ذہن میں لگا لے کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں، اس قابل ہوں یا نہیں، تو پتہ چلے گا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مجھے زکوٰۃ دینا چاہیے یا زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں فلاں صاحب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہی دے رہے، ہم 4 دوست ساتھ میں رہ رہے ہیں، یہ صاحب زکوٰۃ دیتا ہے اور 3 دوست زکوٰۃ نہیں دے رہے، حالانکہ 3 ہو گئے، صاحب نصاب بھی بن گئے، وہ نہیں دے رہے۔ گھر میں 4 بیٹے ہیں، چاروں الگ الگ کماتے ہیں، الگ الگ پیسہ رکھتے ہیں، الگ الگ اپنا اکاؤنٹ بنا کر رکھتے ہیں، اس میں پیسہ رکھتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، تجارت چلاتے ہیں، لیکن صرف باپ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، چاروں بیٹے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اب یاد رکھیے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کی رقم ہو، یا اتنا سونا ہو کہ اس کو بیچ کر 52.5 تولے چاندی اس وقت کی خرید سکتا ہے، تو اور سال گزر جائے اس مال کے اوپر، تو اس بندے پر زکوٰۃ کیا ہو گئی ہے؟ فرض ہو گئی ہے۔ کتنا آسان ہے؟ بہت آسان۔
اللہ نے اور آسان کر کے دیا. پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو زکات دی تھی نا وہ 10% دی تھی. کتنی؟ ارے کتنی دی تھی؟ 10% اللہ نے زکات دی تھی ان کو 10%. اور ہم کو کتنی دی اللہ نے؟ 2.5% دیے. صرف 2.5%. کتنا اللہ نے ہمارے لیے کم کر دیا. ہماری عمر اللہ نے کم کی ہے تو ہمارے اوپر زکات بھی اللہ نے کم کر دی ہے. اب کتنے چور ہیں ہم؟ 100 روپے ہمارے پاس ہے, 2.5 روپے ہم کو زکات دینا ہے, لیکن وہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہے. اتنے چور ہے, اتنے چور ہو گئے زکات کے معاملے میں. تو زکات اگر ادا کریں گے اس کا بینیفٹ کیا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سونے کا معیار ہے, چاندی کا معیار ہے ابھی کا آج کا 1,49,625 روپے بولتا سکتا. تو کیا بولا تھا؟ ہاں, ہم جو ہے نا چور طریقے سے زکات کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو ہے نا بہت مالدار بنایا ہے. ہم اپنے دل سے غریب ہو کر بیٹھے ہوئے. ہماری شادیاں 3-3 لاکھ روپے کی ہو رہی, لیکن زکات کی باری آئی تو میں غریب ہوں. ارے بولو کیا ہوں؟ میں گاڑیاں خرید رہا ہوں سال میں 2-2, 3-3 فائننس سے ہی صحیح, لیکن میں کیا ہوں زکات کے معاملے میں غریب ہوں. میں پلاٹ کا خریدنا بیچنا کر رہا ہوں سال میں 2-2, 3-3 مرتبہ, لیکن زکات کی باری ہے تو مولوی صاحب میں کیا ہوں غریب ہوں. کیسے ادا کروں گا؟ میری دکان میں 2-2, 3-3 لاکھ روپے کا مال بھرا ہوا ہے اور مولوی صاحب زکات کیسے ادا کروں؟ میں تو غریب ہوں. ارے تو غریب نہیں ہے. اس دور میں اگر 52.5 تولے چاندی تو خرید سکتا ہے, تیرے پاس اتنا سونا ہے کہ اس کو بیچ کر, یا مال اتنا ہے کہ اس کو جا کر دکان سے 52.5 تولے آج کے دور میں خرید سکتا ہے, یا تیرے پاس پلاٹ ہے اس کو بیچ کر یا اس کی رقم کے ذریعے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے, تو تیرے اوپر کیا ہوگی زکات فرض ہوگی. ابھی انہوں نے حساب آج کا بتایا عامر بھائی نے, اللہ کو جزا خیر عطا فرمائے, 1,49,625 روپے یہ 52.5 تولے چاندی آج کے دور میں خرید سکتے ہیں. تو جس کے بعد 1.5 لاکھ روپے آج کے دور میں ہے, یا 1.5 لاکھ روپے کا سونا ہے, یا 1.5 لاکھ روپے کی چاندی اس کے پاس ہے, یا 1.5 لاکھ روپے کا پلاٹ اس کے پاس ہے زائد جو بیچنے کے لیے اس نے خریدا ہے پلاٹ, تو اس کے اوپر زکات کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی, فرض. اب ہم سوچے, تصور کریں ہم لوگ کتنے سارے ایسے ہیں جو اس معاملے میں ہیں لیکن زکات ادا نہیں کر رہے. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکات ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا. اور یہ یقینی بات ہے. کیسی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے تو یقین ہونا چاہیے. اگر اس پر یقین نہیں تو پھر ہمارے اندر چور بیٹھا ہوا, ہمارے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر آپ زکات کی فرضیت کو گنا رہے, صحابہ کے درمیان زکات کی فرضیت کو گنا. جب زکات کی فرضیت کو گنا رہے تو اس میں کچھ یہودی بھی تھے جو دور بیٹھ کر سن رہے تھے. ایک یہودی کا مال دور دراز علاقے میں تھا, دور دراز علاقے کے اندر اس کا مال چل رہا تھا, تجارت کا مال چل رہا تھا. وہ بات ختم ہوئی, صحابہ نکل گئے زکات کی بات سن کر. اب جو ہے نا وہ یہودی بھی نکلا اور مدینہ کے اندر وہ بھی جو ہے پیسے بانٹ رہا ہے. کیا بانٹ رہا ہے؟ پیسے بانٹ رہا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ ارے یہودی تو یہ پیسے کیوں بانٹ رہا ہے؟ اس نے کہا میں زکات دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ یہودی ہے, یہودی کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میں زکات دے رہا ہوں, زکات. تو وہ صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا تو مسلمان نہیں ہے, تو زکات کیسے دے رہا ہے؟ تو زکات کیسے دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہارے نبی کی بات سنی ہے, مجھے اس پر یقین ہے. اس پر کیا مجھے یقین ہے, اور یقین نہیں ہے اگر میرا مال ڈوب گیا تو میں تمہارے نبی سے لے لوں گا, کیونکہ میرا مال ہے, تجارت چل رہا ہے. اگر اس پر حملہ ہو گیا, وہ لوٹ گیا یا ڈوب گیا یا ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا, تو میں کس سے لوں گا؟ وہ جا کر تمہارے نبی سے لے لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا, مسلمانوں کی حکومت ہو گئی مدینہ میں, اس وقت کی بات ہے. اب وہ یہودی کہنے لگا کہ میں ان سے وصول لوں گا, اب میں تجارت کر رہا ہوں تمہارے نبی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تمہارے نبی کے ساتھ. میرا جو مال تجارت چل رہا ہے نا وہ تجارت تمہارے نبی کے ساتھ کر رہا ہوں. حالانکہ حضور کو یہ بات پتہ نہیں ہے. اب وقت گزرا, وہ قافلہ آنے لگا, اس پر حملہ ہوا اور سارا مال لوٹ لیا گیا, سارا مال
लूट लिया गया। अब वो यहूदी को बात पहुंची है कि जो काफिला आ रहा था वो सारा लूट लिया गया है, वो सारा माल चोरी हो गया है। अब इसने तलवार निकाली और तलवार लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला, माअज़ल्लाह हुजूर की तरफ चला कि अगर मेरा माल मुझे वापस नहीं देंगे, अपनी बात से मुकर जाएंगे तो मैं तलवार से हासिल करूंगा। कैसे हासिल करूंगा? तलवार से हासिल करूंगा। अब वो जब चला है तो दूर पहुंचा, थोड़ा हुजूर के रोजे यानी हुजूर के कमरे मुबारक तक पहुंचा, हुजूर मुबारक तक पहुंचा। पीछे से एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि मुबारक हो, मुबारक हो, कुछ लोगों का माल बच गया और उसमें यहूदी तेरा भी माल बच गया। वो यहूदी तेरा भी माल बच गया, तेरा माल लूटा नहीं गया, चोरी नहीं हुआ। अब वो परेशान हो गया, ये कैसे हो गया? काफिला लूटा गया है, सबका माल चोरी हुआ है, डाकुओं ने लूट लिया है, मेरा माल कैसे बच गया? मेरा माल क्यों छोड़ दिया उन्होंने? तो उसने बताया, जो रहते थे ना उनके मुखबिर, उसने बताया कि रास्ता चलते हुए तेरे ऊंट के पैर में कोई चीज चुभी, जिसकी वजह से उसका खून निकला, वो लगड़ने लगा, तो उसको जख्म पर मट्टी लगाई गई, पट्टी बांधी गई और उसको चलाया गया तो वो लगड़ कर चलने लगा और आहिस्ता चलने लगा। काफिले वालों ने कहा अगर इसके बदौलत चले गए, इसकी रफ्तार से चलेंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, चलो हम थोड़ा आगे चलते, ये पीछे चलता रहेगा। हम आगे निकल गए और काफिला आगे निकल गया, तेरा ऊंट पीछे रह गया, तेरा माल तिजारत पीछे रह गया, ऊंट आगे निकला और आगे निकलने की वजह से उन पर हमला हुआ, वो सारे लूटे गए और पीछे तेरा ऊंट था जो लगड़ के चल रहा था, उनको पता नहीं, इसलिए तेरा माल महफूज हो गया। उसको जख्म किसने लगाया होगा और उसको लगड़ने में किसने मजबूर किया होगा? अल्लाह ने किया। उसे काफिले के अंदर चल रहा है माल, लेकिन अल्लाह ने बहाने के जरिए उसके माल की हिफाजत फरमा दी। जब उसने ये बात सुनी, तलवार फेंक दी, हुजूर की खिदमत में पहुंचा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। एक ज़कात के मामूली से अमल पर अल्लाह ने इसको इस्लाम दिया और हम मुसलमानों की ज़कात नहीं देते, वे साल भर रोते हैं मेरा माल चोरी हो गया, मेरा माल डूब गया, मेरा फला माल आदमी ने खा गया, मैंने उसको दिया था, उसने क्या कर दिया? जैसा मुसलमान में तो बहुत होता, अपने क्या होता, 1 लाख दो, 2 लाख करके दूंगा, 50 दो, हर महीने 5000 मिलेंगे, सब डुबाने वाले आते हैं और जो ज़कात नहीं देते वही उनको पैसा देते। समझ में आ रही? हाँ, अल्लाह ने सिर्फ 2.5% हमारे ऊपर दिया पैसा, सिर्फ 2.5%। कितना आसान किया 2.5% हमारे ऊपर कि अगर एक आदमी के हाथ में कोई जख्म हो जाए, फुंसी निकल आए, कोई जख्म हो जाए, डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब से कहे कि मेरे हाथ में फुंसी हो गई है, जख्म हो गया, डॉक्टर साहब कहे कि इसको चीनी मारना पड़ेगी, इससे वो खराब खून जो है ना, 2, 2.5, 3 कतरे खराब खून जो जम गया है वो निकालना पड़ेगा इसमें से। उसने कहा कि खून मेरा है, उंगली मेरी है, मैं क्यों निकालूं? जैसा आज हम बोलते ना, मैं कमा रहा हूं, मेरी मेहनत है, मेरी मशक्कत है, मैं ज़कात क्यों दूं? अरे बोलते कि नहीं बोलते बहुत सारे लोग? हाँ बोलते वो। लेकिन अगर उसने वो नहीं निकाला तो वो जख्म धीरे धीरे बढ़ेगा, उंगली खराब करेगा, फिर उंगली खराब होगी तो हाथ खराब करेगा, उंगली भी काटना पड़ेगी, हाथ भी काटना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे वो जख्म बढ़कर जिस्म को खराब करके जिस्म को भी खत्म कर देगा। वैसे उलमा ने फरमाया है कि अगर हमने ज़कात नहीं दी 2.5% तो फिर वो धीरे धीरे हमारे माल को भी तबाह और बर्बाद कर देगा, हमारा माल भी खत्म कर देगा, तबाह और बर्बाद कर देगा। आए दिन हमें नुकसान होते रहेंगे, क्यों? क्योंकि सही से ज़कात अदा नहीं किया, सही से ज़कात अदा नहीं किया, इसलिए अपने माल की ज़कात अदा करे। अब उसकी हिफाजत, एक आदमी के पास 1 बोरी, 100 बोरी, 50 बोरी जो है गेहूं हो या चावल हो, और उसको बचाने का तरीका क्या है? उसको सालों रखना है, उसको 20 साल, 30 साल, 50 साल तक रखना है, पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए रखना है। तो बोलो कैसे रखेगा? उसको अगर संभाल कर रखेगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ कीड़े आ जाएंगे, खा जाएंगे, सड़ जाएगा, गर जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा नुकसान। उसके बचाने का तरीका क्या है कि 1 बोरी जमीन में डाल दे और उस 1 बोरी से अल्लाह आगे चल के 50 बोरी अनाज उगाएगा। वैसे हम 2.5% निकालेंगे तो अल्लाह पूरे माल की भी हिफाजत करेगा और माल को भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए ज़कात अदा करे। क्या करे? अदा करे, ज़कात अदा करे। अब किन लोगों को दे रहा है? गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को दे रहा है। अब बहुत सारे लोग इतनी तहकीक करते हैं कि लेने वाला परेशान हो जाता है। ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मालूम करे उसके पास सोना चांदी है या नहीं है, कोई प्लाट है, एक्स्ट्रा है या नहीं है, बस उसको ज़कात दे सकते हैं। सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को अपने माल की तरफ से उसको जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए
اس کی مدد کریں گے لیکن زکات اس کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے.